روحوں سے فیض حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایسے ضمن میں سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ بھی کی بھی وضاحت کر دیں. کیا 5 جگہیں سینے میں، ایک ماتھے اور سر پہ؟ شریعت میں کوئی ایسی روایت ملتی ہے جس میں اس سلسلے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے؟ یہ فرمائیں کون سا سلسلہ سب سے افضل ہے؟ کیوں ان سوالات میں پڑھتے ہو یار؟ ارواح سے فیض ہوتا ہے، اس کا انکار کرنا گمراہی اور جہالت 2 چیزوں پہ مبنی ہے. جاہل آدمی ہوگا جس کا انکار کرے گا، اس نے پڑھا نہیں، ایک. اور دوسرے، اس آدمی کو علم بھی نہیں ہوگا اور پھر کیا کہیں، گمراہی میں چلا جائے گا. جس چیز پہ امت اب تک چلتی چلی آ رہی ہے نا، اس کو قائم رہنے دینا چاہیے. نہیں سمجھ میں آتی تو نہیں آتی، اس میں حرج کیا؟ بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تو ارواح سے فیض ہوتا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے بھی فیض ہوتا ہے. فیض ہے کیا چیز؟ اثر، تربیت. اس تعلق کی وجہ سے ہزاروں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ ماں باپ کی ارواح عالم ارواح سے متوجہ رہتی ہیں. یہ ان کا فیض. کوئی مشکل وقت، کوئی گھڑی آنی ہوتی ہے، کسی نے دنیا سے جانا ہوتا ہے، ماں باپ آ گئے، دادا کو آج دیکھا، برسوں کے بعد فلاں کو دیکھا، فلاں کو لینے، اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے. یہ سب اس کی روح کا فیض ہے. کیونکہ انسانی روح جب ٹائم اینڈ سپیس سے نکل جاتی ہے تو پھر اس کا شدت سے غلبہ ہوتا ہے، اور جسم کیا ہے انسان کا، اور رضائی اتار کے پھینک دی، گل سڑ گئی، ختم ہوا. لیکن روح کے اثرات برابر ہوتے ہیں. اس لیے عالم ارواح یہ مستقل ایک حقیقت ہے، اور ارواح وہاں سے جا کر خبر دیتی ہیں، حتیٰ کہ کبھی کبھی جس سے جنازہ پڑھایا ہوتا ہے اس کو بتاتی ہیں کہ اب ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. کئی جگہ ہوتا ہے. خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں آتا ہے، آ کے عرض کیا گیا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جنہیں دفن کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے پاس ایک چشمہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی کے اعمال جو کرتے رہے ہیں عثمان، یہ وہ ہے. عثمان بن مظعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، دودھ شریک، اور اتنی محبت تھی، اتنی زیادہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ان کی میت قبر میں اتار رہے تھے، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہے تھے، تو میں اور بکر رضی اللہ عنہ جب اتاری تو ذرا سی ہم سے جلدی ہو گئی تو ڈانٹ پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے ادب علی اخی، تم دونوں اپنے بھائی کا احترام نہیں کرتے؟ اور اس قبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور فرمایا یہاں پتھر رکھ دو، مجھے میرے بھائی کی یاد ستائے گی تو اس لیے نشان باقی رہے. یہ ارواح سے ہوتا ہے. عالم ارواح سے انسان کا تعلق بن جاتا ہے. روح جب آزاد ہو جاتی ہے تو روح نے جس حالت میں زندگی گزاری ہوتی ہے اس کا غلبہ اس پہ ہو جاتا ہے. یہ پاک روح ہے. مثلا اس نے علم میں زندگی گزاری ہے تو اپنے متوسلین کو روح کا جو فیض پہنچتا ہے علم کے ذریعے سے، اس نے زندگی گزاری ہے خیرات میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، اس کا فیض اس سے پہنچتا ہے. حتیٰ کہ اس نے سیاسیات میں زندگی گزاری ہے تو اس کا بھی فیض پہنچتا ہے. چیزیں نظر آتی ہیں، ایسے تھوڑا ہی اللہ کا یہ جہان، یہ پوری دنیا ہے. اس کا انکار کرنا کہ اللہ علمی ہے یا پھر گمراہی ہے، 2 کے علاوہ کچھ نہیں. ایک آدمی نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ریشمی رومال، انگریزوں کے خلاف تحریک، یہ وہ سب کچھ ہوتا رہا. وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے دیوبندی طبقے میں، ان جیسا آدمی کون تھا. اور
کسی نے خواب میں دیکھا، کہتے ہیں میں نے عجیب چیز دیکھی کہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑا ہوا ہے اور رو رہے ہیں۔ میں پھر قریب ہوا کہ حضرت کیا کس چیز پہ رو رہے ہیں؟ تو بار بار عرض کر رہے تھے کہ اللہ ہندوستان کو آزادی دے دے، انگریزوں کو نکال دے۔ تو زندگی میں سیاسیات کا غلبہ تھا نا، مگر وہ جو مقام ہے اللہ کے عرش کا پائے کو پکڑنے کا، وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، وہ ایسے ہی کسی کو مل جاتی ہے۔ نہ یہ اگر سمجھ میں آئے تو اس سے پیچھے پھر چلے جاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے، حسن آئے اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف فرماتے، تو انہوں نے کہا ابا میں نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر دیں۔ فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے رات دیکھا ہے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خود اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ خون بہہ رہا ہے اور لے کے اللہ کے حضور میں پہنچ گئے، اور بار بار شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ اس امت نے مجھے کیوں مار دیا، کیوں ستایا، کیوں مجھے شہید کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا آسمان سے 2 خون کے پرنالے زمین کی طرف آئے ہیں، اور بہت شدید پرنالے بھرے ہوئے خون سے چل رہے تھے۔ جو بیٹھے ہوئے تھے نا وہ سمجھ گئے اور سہمے، اور اتنی شدید خوف کی کیفیت اور سہم ان پہ طاری ہوا۔ انہوں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں حسن؟ فرمایا تم بھی تو سن ہی رہے ہو جو کہہ رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ امیر المومنین کی اس شکایت پہ اب جنگیں ہوں گی زبردست اور خون بہہ جائے گا لوگوں کو، اور وہی ہوا جو کچھ انہوں نے دیکھا۔ یہ فیض ہی ہے ارواح کا، اور کیا ہوتا ہے؟ تو اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔